بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ کیا وہ بندر کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا، گویا تم احسان مرزا کو نہیں جانتے جسے پورا ہندوستان جانتا ہے۔ کون سے تہ خانے میں زندگی گزاری ہے تم نے؟ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کے استخوانی ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ دراصل مجھے کبھی غیر ضروری باتوں پر توجہ دینے کی مہلت نہیں مل سکی، میں نے سکون سے کہا۔ اپنی پڑھائی اور چند ایک فنون کی تربیت حاصل کرنے کے علاوہ میرا دھیان کسی طرف نہیں رہا۔ اوہ! اس نے میری طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور دھم سے میرے مقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا، اور چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، ہاں تو پھر میری پیشکش کے سلسلے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ تنخواہ کے علاوہ دنیا کی ہر آسائش بھی تمہیں میرے ہاں میسر ہوگی۔ مجھے افسوس ہے کہ فی الحال میں یہ پیشکش قبول نہیں کر سکتا، میں نے آہستگی سے کہا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، دوسرے میرا خیال ہے کہ میری ممی بھی مجھے اس عجیب و غریب قسم کی نوکری کی اجازت نہیں دیں گی۔ ان کا حکم ہے کہ فی الحال میں اپنی پڑھائی اور جسمانی تربیت میں کمال حاصل کرنے کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں نہ سوچوں۔ بڑا حکم مانتے ہو ماں کا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ ماں کا حکم ماننے میں بھی ایک عجیب سی مسرت پنہاں ہوتی ہوگی، گو کہ میں اس مسرت سے نا آشنا ہوں، کیونکہ میری ماں دسمبر کی ایک یخ بستہ رات کو بمبئی کے فٹ پاتھ پر مجھے جنم دیتے ہوئے مر گئی تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے چونک کر پوچھا، کس قسم کی ہے تمہاری ماں؟ کیسی طبیعت پائی ہے اس نے؟ فرشتوں جیسی، میں نے جواب دیا۔ پھر اس سے اجازت مت مانگنا، کیونکہ فرشتے احسان مرزا کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے سوائے موت کے فرشتے کے۔ اس نے رومال سے ناک رگڑی اور ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، اس بات کو یہی ختم سمجھو اور کسی سے اس بات کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ جب تم خود مختار ہو جاؤ اور میں اس وقت زندہ رہوں تو ایک بار مجھ سے ضرور ملنا، یا اس سے پہلے کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کر لینا۔ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ وہ گویا بات ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا، میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے وہی باوردی ملازم کمرے میں آ گیا۔ ہم سے پہلے آگے بڑھ کر اس نے نقرئی کنجی سے دروازے کا تالا کھولا اور ایک پٹ وا کر کے مؤدبانہ انداز میں ایک طرف کو ہٹ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر احسان مرزا نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میری چوڑی ہتھیلی اور موٹی موٹی انگلیوں کے درمیان اس کا ہاتھ کسی ننھی سی چڑیا کی طرح نرم و نازک ہرگز نہیں تھا، لکڑی کا کوئی تراشیدہ ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ میں برآمدے میں نکل آیا اور اس پراسرار کائنات کا دروازہ میرے عقب میں کلک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ پورچ میں آ کر میں اپنی کار کی طرف جا رہا تھا تو میں نے سیڑھیوں کے پرلی طرف ایلومینیم کے رنگ کی ایک رولز رائس کھڑی دیکھی۔ انڈیا میں رولز رائس آج بھی شاید چند ہی لوگوں کے پاس ہو، اس وقت تو وہ شاذ و نادر ہی نظر آتی تھی۔ رولز رائس کی ساخت بھی عام گاڑیوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کا سائز کچھ بڑا ہوتا تھا، اور نہ جانے کیوں وہ سب سے الگ تھلگ ہی نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک عجیب سے دبدبے کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے شہر میں ایسی 2-3 گاڑیاں دیکھی تھی، مجھے اور کسی بھی چیز کا کوئی خاص شوق نہیں رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں رولز رائس دیکھ کر میں مبہوت سا ہو جاتا تھا، اور اکثر سوچا کرتا تھا کہ جب بھی میرے پاس پیسہ آیا سب سے پہلے ایک رولز رائس خریدوں گا۔ اس وقت مدھم روشنی میں جھلملاتی اس گاڑی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ دوبارہ اندر جاؤں اور احسان مرزا سے پوچھوں کہ بے شک مجھے اس کی مستقل ملازمت والی پیشکش قبول نہیں، لیکن کیا وہ کسی چھوٹے موٹے کام کے عوض ایک عدد رولز رائس میری خدمت میں پیش نہیں کر سکتا؟ اپنے اس خیال پر میں خود ہی ہولے سے ہنس دیا اور اپنی مورس کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی میں نے انجن سٹارٹ نہیں کیا تھا کہ پچھلی سیٹ سے ایک شناسا آواز سنائی دی، ٹھہر جاؤ جان من، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ میں چونک کر مڑا تو پچھلی سیٹ پر شکنتلا ایک ہاتھ سر کے نیچے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے لیٹی نظر آئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور وہ پھرتی سے اٹھ بیٹھی۔ میرے کندھے کے قریب سیٹ کے پشتے پر دونوں بازو رکھ کر اور ان پر تھوڑی لٹکا کر اس نے سرگوشی سی کی، کچھ بات بنی؟ کیسی بات؟
میں نے گردن ترچی کر کے اسے گھورا۔ اس نے تمہیں ملازمت کی پیشکش کی ہوگی۔ کتنی تنخواہ کہی تھی اس نے؟ اور تم نے کیا جواب دیا؟ اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ اب وہ انگریزی میں باتیں کر رہی تھی۔ 20,000 روپے ماہانہ، میں نے بتایا، اور میں نے انکار کر دیا۔ 20,000 روپے ماہانہ؟ اس کی گویا اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اتنی قیمت تو اس نے میری صلاحیتوں کی بھی نہیں لگائی۔ تم نے انکار کیوں کر دیا؟ فی الحال مجھے ملازمت کی ضرورت نہیں، میں نے مختصراً کہا۔ آہ! اس نے سر اٹھا کر ایک گہری سانس لی اور اپنے تراشیدہ ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیری۔ یہ ضرورت اور عدم ضرورت بھی کیا چیز ہے؟ ضرورت بعض اوقات انسان کو 2 وقت کی روٹی کے عوض بکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور عدم ضرورت کبھی کبھی 20,000 روپے ماہانہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ خیر، یہ بتاؤ کہ اس نے تمہارا انکار صبر و تحمل سے سن لیا اور تمہیں یوں آسانی سے جانے دیا؟ تو اور وہ کیا کر سکتا تھا؟ میں نے پہلو بدل کر اسے گھورا۔ او، ابھی تم اتنے کم سن اور کم علم ہو کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ احسان مرزا کسی کے منہ سے انکار سننے کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ اس نے شاطرانہ شرارت سے میرے رخسار پر انگلی پھیری اور میں نے چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ میرے کانوں کی لوئیں گرم سی ہو گئیں۔ مجھے بدکتے دیکھ کر وہ دبی دبی آواز میں ہنس پڑی، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور پھر بولی، ویسے آ ہی جاتے تو اچھا تھا، کم از کم یہاں ایک تر و تازہ چہرہ تو دیکھنے کو ملتا۔ میں تو وہی پرانے بے ہنگم اور سڑے بسے چہرے دیکھ کر بیزار ہو چکی ہوں، اور ان میں سب سے ناقابل برداشت چہرہ احسان مرزا کا ہے۔ پھر تم چلی کیوں نہیں جاتی؟ میں نے سادگی سے کہا، لیکن اس سادگی میں خاصی حد تک اداکاری کو دخل تھا۔ ہائے بھولے بادشاہ! اس نے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا۔ اچھا ہی ہوا تم نے ان بھول بھلائیوں میں قدم نہیں رکھا، تم تو بہت ہی معصوم ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر یہ چکر کیا ہے؟ احسان مرزا کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ تم کس طرح یہاں آئی تھی، اور اتنی بیزاری کے باوجود یہاں سے کیوں نہیں جاتی؟ میں نے تجسس سے پوچھا، لیکن اس نے میرے تجسس کو ہلکی سی ہنسی میں اڑا دیا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے پیارے شہزادے، وقت تمہیں رفتہ رفتہ خود ہی ساری کہانیاں سنا دے گا، ساری گتھیاں کھول دے گا۔ دھیرے دھیرے ایسے سب معمے خود بخود تمہاری سمجھ میں آنے لگیں گے۔ اس نے میرے رخسار پر تھپکی دی۔ اب تم جاؤ، اس سے پہلے کہ گھر کا راستہ بھول جاؤ۔ خدا حافظ۔ اس نے باآواز طریقے سے کار کا دروازہ کھولا اور گویا نیچے پھسل گئی۔ میں نے اسے پورچ کے دوسرے حصے کی طرف جاتے دیکھا، پھر یک بیک وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ گاڑی میں اب بھی اس کے وجود کی مدھم سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ساکت بیٹھا رہا، پھر میں نے چونک کر ہلکی سی جھرجھری لی اور ہر بات ہر خیال کو ذہن سے جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ کی طرف چل دیا۔ مین روڈ تک پہنچتے پہنچتے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ احسان مرزا سے میری ملاقات محض ایک بے معنی خواب تھی اور مجھے کسی سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری طبیعت بھی کچھ اس قسم کی تھی، جب میں کسی بات کو ذہن سے جھٹک دینے اور فراموش کر دینے کا فیصلہ کر لیتا تھا تو پھر وہ واقعی میری سوچوں کی کائنات سے نکل جاتی تھی، مجھے پریشان نہیں کرتی تھی۔ میں نے ممی سے بھی اس واقعے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ممی نے میرے لیے واڈیا کالج کا انتخاب کیا تھا۔ انہی دنوں تقسیم ہند کا اعلان ہو گیا اور ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں مسلم کش فسادات کا ایک لرزہ خیز سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارا علاقہ فسادات سے تقریباً محفوظ ہی رہا، لیکن ہجرت کر کے جانے والوں کے قتل عام اور بربادی کی خبریں سن سن کر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ قیام پاکستان کے اعلان سے ایک روز قبل ممی سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہمیں یہیں رہنا ہوگا یا پاکستان جانا ہوگا۔ ہمارا یہیں رہنا ضروری ہے بیٹا، انہوں نے جواب دیا تھا۔ یہاں ہمارے بہت سے ضروری کام باقی ہیں جنہیں نمٹائے بغیر ہم نہیں جا سکتے۔ ہمیں 4-5 سال اور لگیں گے، اس وقت تک تم BA بھی کر لو گے۔ تمہاری گریجویشن تک میں کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی۔ اس وقت تک تم اطمینان اور سکون سے سر جھکائے وقت گزارو اور کسی سے بھی الجھنے سے گریز کرو۔ گریجویشن کے بعد تمہیں مزید تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن اس وقت تک میرے تفکرات کچھ کم ہو چکے ہوں گے اور تم بتدریج وہ اہم کام شروع کر دو گے جو میں تمہیں بتاؤں گی، لیکن سر دست میں نہیں چاہتی
کہ جو پروگرام میں نے ذہن میں مرتب کر رکھا ہے اس میں کوئی خلل پڑے۔ جیسے آپ کا حکم، میں نے کہا۔ تقسیم ہند کے بعد تقریباً 6-7 ماہ تک صحیح معنوں میں زندگی معمول پر نہیں آئی۔ کالج تو تقریباً 1 ماہ بعد ہی کھل گئے تھے، لیکن ماحول میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ تغیرات نے برسوں کا فاصلہ دنوں میں طے کر لیا تھا۔ واڈیا کالج میں بیشتر طلباء و طالبات اور اساتذہ سلجھے ہوئے انسان تھے، لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو چکی تھی۔ بہرحال وقت قدرے ہمواری میں گزر رہا تھا۔ 4th ایئر میں آنے تک میری زندگی میں کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ کالج کے چھوٹے موٹے ہنگامے، تقریبات اور میرے ذاتی معمولات کے تحت زندگی گزر رہی تھی۔ کالج کی چند ایک تقریبات میں میرے بے حد اصرار پر ممی نے بھی شرکت کی تھی، اور میرے کلاس فیلو لڑکے اور لڑکیاں ان سے مل کر بے حد متاثر ہوئے تھے۔ لڑکیاں تو مجھ سے بھی کئی متاثر ہوئی تھیں اور کئی ہاتھ میری طرف بڑھے بھی تھے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ کوئی نظروں میں جچتا ہی نہیں تھا۔ کوئی لڑکی مجھے بے وقت، بے ہنگم اور ناسمجھ سی بچی لگتی تھی، اور کوئی ہسبینڈ ہنٹنگ پر نکلی ہوئی شکارن لگتی تھی۔ کوئی محض افسانوی رومان کی متلاشی لگتی تھی، کوئی ڈال ڈال پر اڑنے والی تتلی لگتی تھی، اور کوئی اپنی ہی ذات کے خول میں بند سہمی ہوئی ہرنی۔ کسی کی صورت ذہن کو نہیں جچتی تھی اور کسی کی عادت۔ میں کوشش بھی کرتا تو کسی سے گھل مل نہ پاتا۔ چند دن کسی سے گفتگو رہتی اور پھر یک لخت وہ دل سے اتر جاتی۔ کبھی کبھی مجھے خود پر غصہ آتا کہ میں بھی دوسروں کی طرح تعلیم کے ساتھ ساتھ ماحول کی دلکشی سے مستفید کیوں نہیں ہوتا۔ میرے خیالات کی اپنی ہی ایک الگ دنیا تھی، جس میں ایک بے عنوان سا سناٹا چھایا تھا۔ کبھی کبھی سوچوں کی پگڈنڈی پر دھندلا سا سایہ لہراتا، اور کوئی اندیکھی سی پائل چھنکا کر غائب ہو جاتا۔ کبھی اس کی باہوں کی چاندی، کبھی اس کے پلکوں کے سائے، کبھی اس کی آنکھوں کی جھلملاہٹ، کبھی اس کے رخساروں کی آنچ، کبھی اس کے سانسوں کی خوشبو، اور کبھی اس کے لہجے کی کھنک میرے حواس پر دستک سی دیتی تھی، لیکن اس کی صورت کبھی مکمل نہ ہونے پائی۔ نہ جانے وہ کون تھی، کیسی تھی، کہاں تھی، لیکن مجھے اتنا احساس تھا کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کا مجھے انتظار ہے، اور کبھی نہ کبھی آئے گی ضرور۔ اسی روز میں نے کلاس روم میں لڑکیوں والی سائڈ پر ایک ڈیسک پر ایک نئے چہرے کا اضافہ دیکھا، اور میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ کلاس ابھی شروع ہوئی تھی اور انگلش کے پروفیسر منوہر لال کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مسکرا کر نووارد لڑکی کی طرف دیکھا اور مسکرائے، گویا اسے پہلے سے جانتے ہوں۔ ہیئر از اے نیو کمر، انہوں نے لیکچر شروع کرنے کے بجائے کہا۔ مس مہتاب، انہوں نے اپنے استخوانی ہاتھ سے نووارد لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ رسم کے مطابق مس مہتاب روسٹرم پر آ کر اپنا تعارف خود کروائیں گی۔ لڑکے لڑکیوں نے تالیاں بجائیں۔ جب وہ پرسکون انداز میں اپنی ڈیسک سے اٹھی اور روسٹرم کی طرف بڑھی تو گویا سب کے دلوں کی دھڑکنیں رک گئیں۔ اس کا قد کم از کم 5 فٹ 10 انچ تھا، اور اس کی چال میں ایک ایسا انوکھا پن تھا گویا وہ کسی جھیل میں کھلے ہوئے کمل کے پھولوں پر قدم رکھتی آگے بڑھ رہی ہو، اور اس کا وزن روئی کے ایک پھائے سے بھی کم ہو۔ اس نے یونیفارم پر ایک لمبا سا ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا اور بالوں پر نیلا سکارف باندھ رکھا تھا، تاہم اس کے لمبے سنہری بال سکارف کے نیچے تک جھول رہے تھے، اور اس کی ہر جنبش قدم کے ساتھ یوں ہلکورے لے رہی تھی گویا پگھلے ہوئے سونے کے کسی آبشار میں ہوا کی تیزی سے لہریے پڑ رہے ہوں۔ روسٹرم پر پہنچ کر جب اس نے کلاس کی طرف رخ کیا تو میں نے صحیح طور پر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی مہتاب تھی۔ اس کی غزالی آنکھوں میں مصری عورتوں کی طرح قدرتی طور پر کاجل لگا ہوا تھا۔ عام طور پر ایشیائی لڑکیوں میں سے جن کے بال سنہری ہوں ان کی آنکھیں نیلی یا بھوری ہوتی ہیں، مگر اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں، اور یہ ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس کی پیشانی محرابی، ناک ستواں، اور ہونٹ ایسے ہی تھے جیسے اوس میں بھیگی ہوئی گلاب کی کسی کلی نے صبح دم سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کھلنا شروع کیا ہو۔ وہ ذرا بھی نروس نہیں تھی۔ اس نے پوری کلاس پر طائرانہ نظر دوڑائی، کوہنیاں روسٹرم پر ٹکائیں، اور مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ نام تو میرا آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہے۔ میرے خوابوں کے ویران مندروں میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ اس کے لہجے کی کھنک تو میرے لیے مانوس تھی۔ میری عمر 19 سال ہے، میں کانپور میں پڑھتی تھی،
لیکن حال ہی میں ہماری فیملی یہاں منتقل ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اس کالج میں داخلہ لے لیا ہے، اور تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں کو اپنے متعلق کیا بتاؤں۔ آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجئے۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی اور کلاس روم میں اجالا سا پھیل گیا۔ مس مہتاب، آپ کا اتنا مناسب نام کس نے رکھا تھا؟ مدن موہن نے پوچھا۔ یہ ایک صحت مند اور خوش شکل لڑکا تھا۔ میرے والد نے، وہ ایک جوہری ہیں اور انہیں ہیروں کی بڑی پرکھ ہے۔ ایک اجتماعی کہا گونجا جس میں میرے علاوہ سب کی آواز شامل تھی۔ مہتاب، آپ نے یہ لمبا سا گاؤن کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سوال پدما نے کیا تھا، جو ایک بنگالی ہندو موسیقار کی بیٹی تھی۔ وہ طالبہ کم ایکٹرس زیادہ لگتی تھی۔ بعض انسانوں کی آنکھوں میں بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے، مہتاب نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ آپ کا قد کتنا ہے؟ یہ سوال رئیس نے کھڑے ہو کر کیا تھا، جو اتنا پستہ قد تھا کہ کھڑا ہوتا تو یہی لگتا تھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے قد سے 2 گنا، 5 فٹ 10 انچ، مہتاب نے جواب دیا، اور کلاس میں ایک بار پھر کہا گونج اٹھا۔ رئیس خود بھی اس کہکہے میں شریک تھا۔ آپ پڑھ کر کیا بنیں گی؟ یہ سوال جرار نے کیا تھا، جو نیا ترقی پسند بنا تھا، اور حال ہی میں اس نے نہ صرف کھدر کے کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے بلکہ اینک بھی لگانے لگا تھا، حالانکہ اس کی نظر کمزور نہیں تھی۔ اس کا زیادہ انحصار اس بات پر ہے کہ میرے ڈیڈی میرے لیے کتنی بڑی سفارش ڈھونڈ کر لا سکیں گے۔ مہتاب نے بلا تامل جواب دیا۔ سب لوگ ہنسنے لگے، لیکن جرار بڑی سنجیدگی سے سر دھونتے ہوئے بولا، واہ واہ مس مہتاب، معاشرے پر کیا عمدہ طنز فرمایا ہے آپ نے۔ آپ کے اس برجستہ جواب سے معاشرے کے استحصالی طبقوں ممکن تھا کہ وہ باقاعدہ تقریر شروع کر دیتا، مگر اوشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے اٹھ کر مہتاب سے سوال کیا، آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ آج کل تو کوئی خاص نہیں ہے۔ کافی عرصہ پہلے جب ہم کانپور میں رہتے تھے تو کبھی کبھار میں اپنے والد اور چچا کے ساتھ شکار پر جایا کرتی تھی۔ اس بار مہتاب نے قدرے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ نے کبھی کچھ مارا بھی؟ اوشا نے فوراً پوچھا۔ جی ہاں، ایک دفعہ ایک جنگلی خرگوش مارا تھا، لیکن باخدا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ خود ہی میری بندوق کے سامنے آ گیا تھا، مہتاب نے سنجیدگی سے کہا، اور کمرہ ایک بار پھر کشتے زعفران بن گیا۔ مہتاب سے ہر لڑکے اور لڑکی نے کوئی نہ کوئی سوال کیا، سوائے میرے۔ میں سب سے پیچھے ایک ڈیسک پر خاموش اور ساکت بیٹھا تھا۔ جب سب خاموش ہو گئے تو سب کے چہروں سے ہوتی ہوئی مہتاب کی نگاہ مجھ پر ایک لمحے کے لیے رک گئی، اور وہ لمحہ گویا صدیوں پر محیط ہو گیا۔ شاید وہ منتظر تھی کہ میں بھی کچھ پوچھوں، لیکن میں بدستور بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ میری پلکیں تک ساکت تھیں۔ پھر نگاہوں کا یہ ربط مختصر ٹوٹ گیا۔ پروفیسر منوہر لال نے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کیا، اور مہتاب کے بیٹھ جانے کے بعد لیکچر شروع کر دیا، اور کلاس کی سنجیدگی ایک بار پھر لوٹ آئی۔ انٹرول کے دوران میں اسمبلی ہال کے نزدیک سے گزرا تو میں نے راہداری میں مہتاب کو کھڑے دیکھا۔ مدن اور موہن، اس کے 2 ساتھی لڑکوں نے اسے گھیر رکھا تھا، اور وہ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں قریب سے گزرا تو مہتاب نے میری طرف دیکھا۔ ایک بار پھر ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں ملی۔ میرا جی چاہا کہ رک جاؤں اور ان کی گفتگو میں شریک ہو جاؤں، لیکن نہ جانے کیوں نہیں رک سکا اور کیفیٹیریا کی طرف چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مہتاب کا مدن موہن اور اس کے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہونا اور ہنس ہنس کر باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، اور اس احساس سے مجھے اپنے آپ پر خفیف سی حیرت بھی ہوئی۔ لڑکیوں سے جلد بے تکلف ہونے میں مدن موہن پہلے بھی مشہور تھا۔ وہ اسمارٹ تھا، خوش شکل تھا، بہت امیر باپ کا بیٹا بھی تھا، کالج کی سرگرمیوں میں پیش رہتا تھا، لچھے دار گفتگو کرنے میں ماہر تھا۔ ہماری کلاس میں کئی مذاہب کی لڑکیاں تھیں، اور تقریباً سب ہی سے اس کی کسی نہ کسی حد تک شناسائی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ کبھی مجھے برا نہیں لگا تھا، میری نظروں میں نہیں کھٹکا تھا، بلکہ میں نے کبھی اس کے وجود پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ دوسرے تمام لڑکوں کی طرح وہ بھی میرے لیے قطعی غیر اہم رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اچانک وہ کسی عفریت کی طرح چھلانگ لگا کر میرے خیالوں کی دنیا کو اتھل پتھل کرنے آ گیا تھا۔ مہتاب، میں نے لیمونیڈ کا گلاس انگلیوں میں گھماتے ہوئے ذہن ہی ذہن میں یہ نام دہرایا،
اور غزالی آنکھیں میرے چشم تصور کے سامنے ساکت ہو گئیں۔ پھر ان آنکھوں کے گرد زلف اور لب و رخسار کا حلقہ مکمل ہوا اور یک لخت میرا دل کن پٹیوں میں آ کر دھڑکنے لگا۔ یہی تو وہ چہرہ تھا جو بار بار میرے خیالوں کی نیم اندھیری دنیا میں مجھے اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو چکا تھا۔ شفاف پانی کی لہروں میں ہلکورے لیتے ہوئے عکس کی طرح میں کبھی اسے واضح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن وہ اچٹتے اچٹتے سے خد و خال میرے ذہن کے نہاں خانوں میں محفوظ تھے۔ یک لخت گلاس پر میری گرفت اتنی سخت ہو گئی کہ اگر میں بیرے کی آواز پر بر وقت نہ چونکتا تو شاید وہ میرے ہاتھوں میں کرچی کرچی ہو جاتا۔ عین اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں چشم تصور سے جن غزالی آنکھوں کو اپنے سامنے ساکت دیکھ رہا تھا وہ حقیقتاً مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود تھیں۔ مہتاب نہ جانے کب کیفیٹیریا میں آ گئی تھی۔ مدن موہن اور اس کے دو ساتھی اب بھی اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، البتہ اب ان کی ٹولی میں پدما کا اضافہ ہو چکا تھا۔ مہتاب کا رخ براہ راست میری طرف تھا۔ پہلے کی طرح ایک بار پھر ہماری نگاہیں ملی اور ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے نظروں کی یہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ نہ جانے ہمارے درمیان کون سی دیوار حائل تھی جو مجھے اس کے قریب جانے سے روک رہی تھی۔ شاید یہ انا کی دیوار تھی۔ گو کہ اس سے پہلے میں بھی کسی سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا، لیکن مجھ میں اس حد تک خود اعتمادی ضرور تھی کہ اگر میں ملنے کا ارادہ کر لیتا تو مجھے کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، اور مہتاب سے بات کرنے میں تو حقیقتاً کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ وہ کلاس فیلو تھی، نئی آئی تھی۔ ہمارے کالج میں بیشتر لڑکے لڑکیاں آسودہ حال اور آزاد گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، میں چاہتا تو اٹھ کر سیدھا اس کی میز پر جاتا اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہتا، مس مہتاب، میرا نام منصور مغل ہے اور میں اپنی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کے اعزاز میں یہاں بیٹھتے ہوئے تمام ساتھیوں سمیت آپ کو اپنی مرضی کی چیزیں منگوانے کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر اس کی طرف جھک کر پوچھتا، فرمائیے آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ یہ دعوت آپ کے اعزاز میں ہے۔ لیکن مجھے حیرت تھی کہ میں اپنے اندر ان باتوں کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، اور جو کچھ میں سوچ رہا تھا اس پر عمل شاید مدن موہن کر رہا تھا۔ ان کی میز پر بہت سی چیزیں سجی ہوئی تھیں، لیکن مہتاب بڑے تکلف سے ایک آدھ چیز کو ہی ہاتھ لگا رہی تھی اور چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا لاؤں اور اپنے مقابل بٹھا کر کہوں، تمہاری جگہ یہ ہے۔ وہ میں ہوں جس نے برسوں تمہارا انتظار کیا، اور تم ان عام اور گھٹیا لڑکوں میں گھری بیٹھی ہو۔ لیکن میں یہ بھی نہ کر سکا۔ بس میں تھا اور میرا سکوت۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے درمیان انا کی یہ دیوار کیسے گرے گی۔ چھٹی کے وقت کلاس روم سے نکل کر اس میدان کی طرف جا رہا تھا جہاں کاروں والے طلباء اپنی کاریں کھڑی کیا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مہتاب گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ہم متوازی چل رہے تھے، مگر ہمارے درمیان چند گز کا ناقابل عبور فاصلہ تھا۔ پھر میں نے لڑکوں کی ایک ٹولی سے مدن موہن کو علیحدہ ہو کر اس کی طرف لپکتے دیکھا تھا۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ لڑکے لڑکیوں کی باتوں کی بھن بھناہٹ کے درمیان میں نے مدن موہن کی مدھم سی آواز سنی، شکریہ۔ مہتاب کی آواز اس کی نسبت صاف اور واضح تھی۔ ہماری گاڑی گیٹ پر آئی ہوئی ہوگی۔ مدن نے پہلے سے نیچی آواز میں کچھ کہا۔ مہتاب نے نفی میں سر ہلایا اور مدن قدرے مایوسی سے اپنا منہ لٹکا کر واپس مڑ گیا۔ برآمدے کے آخری ستون کے پاس پہنچ کر ہماری سمتیں علیحدہ ہو گئیں۔ وہ گیٹ کی طرف چل دی اور میں میدان کی طرف۔ مڑنے سے پہلے اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ اس کی گہری آنکھیں بے تاثر تھیں، مگر میرے لیے یہی اہم تھا کہ اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ میں جب گاڑی نکال کر گیٹ کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ مہتاب ایک لمبی سی سیاہ فورڈ میں بیٹھ رہی تھی۔ ایک باوردی ڈرائیور اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ان کے قریب سے گزرتے وقت ایک لمحے کے لیے میں نے بریک لگایا، پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس شام جسمانی مشقیں کرتے وقت میرے اعصاب پر ایک عجیب سا تناؤ طاری رہا، پھر یہ تناؤ دن بدن بڑھتا گیا۔ میں کالج میں مہتاب کو دیکھتا، ہماری نظریں ملتی اور میرے وائلن کے تاروں کی طرح تنے ہوئے اعصاب میں جھنجھناہٹ سی ہوتی اور معدوم ہو جاتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ کلاس میں میری سب سے کسی نہ کسی حد تک بات چیت ہوتی تھی سوائے مہتاب اور مدن کے۔ چند دن بعد موسم بہار کے آغاز پر
کالج میں سالانہ تقریبات کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ڈرامیٹک سوسائٹی کے انچارج پروفیسر گرو شنکر نے ایک روز مجھے اسٹاف روم میں بلا کر بتایا کہ وہ کلوپترا کے نام سے ایک انگریزی ڈرامے کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں کلوپترا کا رول کرنے کے لیے مہتاب نے حامی بھر لی ہے، اور جولیس سیزر کے کردار میں میری نظر میں شکل و شباہت اور جسمانی لحاظ سے تم سے زیادہ موزوں لڑکا پورے کالج میں نہیں ہے۔ پروفیسر گرو شنکر نے کہا، اس لیے میں نے اس کردار کے لیے تمہارا نام پیش کر دیا ہے۔ کل تم آ کر مجھ سے اسکرپٹ لے لینا، پرسوں سے ریہرسل شروع ہو رہی ہے۔ مہتاب کے روبرو بیٹھ کر ریہرسلیں کرنے اور سٹیج پر اس کے مقابل کام کرنے کے تصور سے میرا دل دھڑک اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نہ جانے کون سے دور دیس میں جا نکلا، مگر پھر فوراً ہی میں نے سنبھل کر کہا، سر، آپ جانتے ہیں میں اداکاری کے میدان کا آدمی نہیں ہوں۔ تیراکی، گھڑ سواری، نشانہ بازی اور کشتیوں وغیرہ کے مقابلے میں چیلنج کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں، لیکن اداکاری میرے بس کا روگ نہیں۔ میں معذرت چاہوں گا۔ اس ڈرامے میں اداکاری کی ضرورت کسے پڑے گی برخوردار؟ پروفیسر صاحب نے ملائمت سے کہا، یہ ایک گلیمرس پلے ہوگا، ہم نے صرف کاسٹیوم اور گیٹ اپ کی مدد سے ناظرین کو مسحور کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی ہو سر، بہروپ بدلنا میرے بس کا کام ہی نہیں، میں نے مدھم سی آواز میں کہا۔ میری معذرت قبول فرمائیے۔ پروفیسر گرو شنکر اپنے شاگردوں کے منہ سے کسی معاملے میں انکار سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے میں نے کبیدگی کے آثار دیکھے، جنہیں وہ فوراً ہی چھپا گئے، اور اخبار کی طرف متوجہ ہو کر اسپاٹ لہجے میں بولے، تمہاری مرضی، اور کئی لڑکے یہ رول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں مزید کچھ کہے بغیر باہر آ گیا۔ تیسرے دن مجھے معلوم ہوا کہ مہتاب نے بھی کلوپترا کا رول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ کیا اس نے یہ سننے کے بعد انکار کیا ہے کہ میں اس ڈرامے میں شریک نہیں، یا پہلے اس نے یہ سن کر حامی بھری تھی کہ جولیس سیزر کا کردار میرے سپرد کیا جا رہا ہے؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ پھر فوراً ہی میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ قطعاً ضروری نہیں اور مجھے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اعصاب پر تناؤ اب بھی برقرار تھا، اور یہ دیکھ کر اس تناؤ میں اور اضافہ ہو جاتا تھا کہ مدن موہن مہتاب سے خاصا بے تکلف ہو چکا تھا۔ خالی پیریڈ میں وہ اکثر کالج کے لان یا کیفیٹیریا میں اکٹھے بیٹھے پائے جاتے۔ میں دور دور سے انہیں دیکھتا اور میرے اعصاب کا سلگتا ہوا فلیتا کچھ اور مختصر ہو جاتا۔ آگ دن بدن بارود کے نزدیک پہنچ رہی تھی۔ پھر ایک روز سب کچھ میرے بس سے باہر ہو گیا۔ میں لائبریری میں بیٹھا تھا، لمبی سی میز کے گرد۔ لڑکے لڑکیاں بیٹھی مطالعے میں مصروف تھیں۔ لائبریری ایک طویل ہال میں تھی۔ مطالعے کی میز کے تین اطراف میں دیواروں کے ساتھ کتابوں سے بھری ہوئی شیشے کے دروازوں والی اونچی اونچی الماریاں رکھی تھیں۔ میز سے کافی دور ہال کے ایک گوشے میں لکڑی کا ایک اونچا سا کٹہرا تھا، جس میں ایک ڈائس کے پیچھے لائبریرین مسز کوپر بیٹھی تھیں، جو ایک ادھیڑ عمر پارسی خاتون تھیں۔ مطالعہ کی میز سے کٹہرے کی طرف دیکھنے پر بامشکل ان کا سر نظر آ رہا تھا، جو عموماً ساکت رہتا تھا کیونکہ اکثر و بیشتر وہ خود بھی مطالعے میں مصروف رہتی تھیں۔ اخبار کو دیکھتے دیکھتے میں اچانک چونک پڑا۔ ایک مانوس سی خوشبو نے مجھے چونکایا۔ میں نے غیر محسوس طور پر گردن اٹھا کر کٹہرے کی طرف دیکھا۔ مہتاب ہال کی طرف پشت کیے ہوئے کٹہرے کے قریب کھڑی تھی، گویا میری حساس قوت شامہ نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ مہتاب کی موجودگی کا احساس مجھے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی ہو جاتا تھا، اس کی خوشبو سے۔ غالباً وہ کوئی خوشبو نہیں لگاتی تھی، بلکہ اس کے وجود سے ہی ایک انوکھی خوشبو پھوٹتی تھی، جو شاید مجھے ہی محسوس ہوتی تھی۔ بعض اوقات میں کسی جگہ پہنچتا تو اسی خوشبو کی وجہ سے معلوم ہو جاتا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک مہتاب وہاں موجود تھی یا وہاں سے گزری تھی۔ چند لمحے بعد میں نے مسز کوپر کو کٹہرے کا دروازہ کھول کر نکلتے دیکھا۔ انہوں نے ایک الماری کا تالا کھول کر انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی ایک جلد نکال کر مہتاب کو دی اور واپس کٹہرے میں چلی گئی۔ 24 جلد والی یہ ضخیم کتاب اٹھائے مہتاب مطالعے کی میز کے قریب آئی۔ میرے سامنے کرسی خالی تھی، وہ اس پر آ بیٹھی۔ میں نے اخبار سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ کتاب کے اوراق الٹ پلٹ کیے چند لمحے وہ کچھ دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنی کالج فائل کھولی
اور سر جھکا کر کتاب سے کچھ نقل کرنے میں منہمک ہو گئی۔ چند منٹ بعد نیا پیریڈ شروع ہونے کی گھنٹی بجی اور آہستہ آہستہ میرے اور مہتاب کے علاوہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ ہمارا یہ پیریڈ بھی خالی تھا، اس لیے ہم دونوں میں سے کوئی نہ اٹھا۔ ہمارے سروں پر لمبے پروں والا پنکھا سست رفتاری سے گھوم رہا تھا۔ اس کی مدھم سی سرسراہٹ کے علاوہ حال میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر پنکھے کی سرسراہٹ کے ساتھ گویا میرے خون کی گردش کی آواز بھی شامل ہو گئی۔